نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ریاست کی جو کامیابی کا جو دائرہ کار ہوتا ہے یا کسی حکومت کی جو کامیابی کا احاطہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو بنیادی طور پر دو پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے، ایک اندرونی پالیسیوں کے لحاظ سے اور دوسرا جو ہے وہ بیرونی پالیسیوں کے لحاظ سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان کے جائزہ لینا اس پہلو کے لحاظ سے جس کا بیرونی دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا ایک پہلو جو ہے وہ دیکھنا مقصود ہے، کیونکہ عہد حاضر کے اندر کوئی ریاست جو ہے وہ جہاں پر اندرونی ترقی اور خوشحالی کا حاصل کیے بغیر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی معنی یا مفہوم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی، وہاں دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے اندرونی حالات و واقعات کا یا بیرونی حالات و واقعات کا اس وقت تک بہتر سطح پہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جب تک وہ بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے ایک فعال اور کامیاب جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ حاصل نہ کرے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو بیرونی دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ جس کو ہم ایک عمومی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے، ایک ٹرمنالوجی کے لحاظ سے جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، فارن پالیسی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر اگرچہ یہ بہت بڑا بیانیہ کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن سے نکل کر ڈپلومیٹیکلی ایک ایسے فتح کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ پاکستان سے متعلق صرف اپنے سوچ اور فکر کے بیانیے کے لحاظ سے مثبت رائے نہیں دیتے ہوئے نظر آتے، بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما کے لیے بھی جو ہے وہ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ جو آئسولیشن سے چلا گیا تھا، وہ آئسولیشن سے نکل کر جو ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ کا حصہ ورلڈ پالیٹکس کے اندر بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک طاقتور ملک کے تصور کے طور پر جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لحاظ سے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما دے کر جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کے کسی معنی مفہوم کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان کو اہمیت دینے کا تصور جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اگر حکومت کے بیانیے کے تصور کے طور پر بھی نہ لیا جائے اور اس کو حقیقت کے طور پر بھی لیا جائے تو یہاں پر اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر جو سرگرمیوں کے لحاظ سے جو اس کا فعال ہونا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی ایک کنکلوژن کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ نشو و نما کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے حاضر کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے پہلو دیکھے کہ جہاں پر پاکستان جو ہے وہ کامیابی کا جو ایک تصور جو ہے وہ اس کو حکومتی بیانیے سے بھی بالا تر ہو کر جو ہے وہ ایک انالیسس کے طور پر بھی جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر بالخصوص جو ہے وہ امریکہ کا ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ منسلک رہنا اور اس کی جو جنگ و جدل کے اندر جو کامیابی ہے اسے ایک پاکستان کے لیے ایک فخر یا تصور کرنا اور ہندوستان کے لیے اسے ایک ہیوملیشن کا تصور دینا۔ میں اسی طرح اسلامی دنیا کے ممالک کا ہندوستان کے ساتھ رجوع کرنے کے جو مختلف زاویے اختیار انہوں نے کیا کر رکھے تھے ان سے کہیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ماضی بعید کی طرح جو ہے وہ ہمیں منسلک ہونا جو ہے وہ ایک ایسے پہلو کا تصور بالخصوص چائنا کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ و جدل کے عمل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک فاتحانہ انداز کے اندر اس کا حصہ بننا جو ہے وہ ایک ایسے پہلو ہیں جن بنیادی مرسوس کے اندر کامیابی کا جو دائرہ کار ہے اس کو متعین کرنے کے اندر جو کردار ہے وہ چائنا کا جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، حکومتی سطح پر بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ جو ہندوستان ہے وہ بھی اپنی شکست کا سبب جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن فوجی طاقت کے لحاظ سے کیا گیا وہ کردار ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہمیں بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں۔ پھر اس طرح جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں، ایشیا ہے، ان کے ساتھ پاکستان کی تعلقات کا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، اگرچہ یہاں پر ہمیں ہاسٹیلٹی کے پہلو افغانستان سے نظر آتے ہیں، ہندوستان کی طرف ہاسٹیلٹی بڑھتی نظر آتی ہے ڈپلومیسی کے۔ تو لیکن یہ جو ہاسٹیلٹی کے جو زاویے ہیں وہ ہم اس لیے بے معنی تصور کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ ایک حقیقت کے طور پر تصور کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک اینڈ لیس چیپٹر رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کا، اور افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایک پرو انڈین سوچ اور فکر کے ہم لوگوں کے تحت تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر یہ جو ہاسٹیلٹی بارڈر ہاسٹیلٹی ہے اور اسی طرح ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کے اندر کہیں غلط فہمیاں کہیں کشیدگی پیدا ہوتے نظر آتی ہے، اس سے بھی ہم حالات و واقعات کا جبر کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ
ایران کے ساتھ کسی سوچ اور فکر کی ہم آہنگی کو تو کمزور نہیں کرتا، ہاں البتہ حالات و واقعات کے جبر کے نتیجے کے اندر پاکستان کو اپنی سروائیول کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو ایران کے سوچ اور فکر سے کہیں نہ کہیں ہمیں کمزوری کے تعلقات کے تصور جو ہے پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں جو ڈپلومیٹک فتح ہے وہ زیادہ نظر آتی ہیں، اور جو ایک ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کی مشکلات ہے یا جو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے تکلیف دہ پہلو قرار پاتے ہیں، وہ حالات و واقعات کا جبر کہہ کے ہم اس کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جا کر میں پاکستان کے اگر ایک شہری کے طور پر، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ڈپلومیسی کا جو ایک پیمانہ ہے اس کی بنیاد پر پرکھوں تو وہ ایک صورتحال جو ہے وہ ہمیں ایک مشکل صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈپلومیسی کا بنیادی تصور کیا ہے کہ ایک ویپن ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے دیٹ از یوز ٹو پروٹیکٹ، پروموٹ اینڈ انہانس دا انٹرسٹ آف دا نیشن۔ تو یہاں پر ہمیں اسے پروٹیکٹ کرنا ڈپلومیسی کی اصول ہے، انہانس کرنا، اسٹرینتھن کرنا ڈپلومیسی کی کامیابی کا جو پیمانہ ہے متعین کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پذیرائی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا جو ہمیں کامیابی کا جو زاویہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل پاکستان کی ڈپلومیسی کی جو فتح کا زاویہ کے طور پر میں نہیں لیتا، بلکہ کیونکہ یہ پاکستان کے اندر جو فیصلہ سازی کے وہ جو پہلو ہیں جس کو ہماری کامیابی کا ظاہر بنایا جا رہا ہے، دراصل یہ حالات و واقعات کا ایک جبر ہے جس کے مطابق جو ہم اس کے تحت جو وہ ایک لاہ عمل جو وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو عشیر بات ہے، دراصل یہ امریکہ کے مفادات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، نہ کہ اسے پاکستان کی کوئی ڈپلومیسی پرنسپل کے طور پر اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر اس کو حاصل ہم نے کیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر اسلامی دنیا کے ساتھ بھی جو مفادات کا ہم نے جو ہم آہنگی کا تصور اختیار کیا وہ وجہ بنی ہے اسلامی دنیا کی قربت لانے میں، نہ کہ پاکستان کی کوئی ڈپلومیٹیکل طاقت جو ہے یا پاکستان کی کوئی ایلیمنٹ آف پاور کے تحت پاکستان کی جو طاقت ہے اس کی بنیاد پر اسلامی دنیا جو ہے وہ پاکستان سے مسلط ہے۔ اسے کہتے ہیں جب تک کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ایلیمنٹ آف پاور کے تحت کوئی ڈپلومیٹک فتح حاصل نہ کرے، میں اس فتح کے اوپر جو ہے وہ تصور قائم نہیں رکھتا کہ جس کو ڈپلومیٹک فتح کا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں کے مفادات سے ہم آہنگ ہو کر آپ جو اپنے مفادات کے تحفظ کو اختیار کرتے ہو، دراصل یہ آپ کا جو ہے وہ اس جبر کا آئینہ دار ہوتا ہے جس کا آپ مقابلہ کرنے کی بجائے اس جبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حالات و واقعات کے اندر میں کامیابی ہے، دراصل ہم نے بین الاقوامی سطح کے اوپر آنے والا جو دباؤ ہے اور جو جبر ہے، ہم نے اس کے مقابلے کا کرنے کی طاقت نہ ہونے کی بجائے اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا۔ تو اسے کہتے ہیں میں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو کامیابی کا ادارہ ہوگا کہ اٹ از اے ویپن دیٹ انشور یور سکسیس، یور جو ہے وہ طاقت بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو ڈپلومیٹک جو فتح ہے وہ ہمارے ایلیمنٹ آف پاور کے تحت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی ایلیمنٹ آف پاور ہے جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ہم سے منسلک ہونے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم دنیا کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنا کسی کردار کو اس کے ہم آہنگ کر کے اپنے لیے کوئی راستہ متعین کرتے ہیں، تو دیٹ از وہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو ایک ایسے انداز کے اندر بیان کرنا کہ پاکستان نے کوئی ڈپلومیٹیکلی بہت بڑا کمال حاصل کر لیا یا کامیابی کا تصور حاصل کر لیا ہے، کیونکہ جب ہم جس وقت بھی جس بھی لمحے کوئی بھی ایسا عمل اختیار کریں گے کہ جو ہماری ڈپلومیٹک فتح کے وجہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ اسلامی دنیا کے ساتھ منسلک ہونا یا امریکہ کی سوچ اور فکر اور مفادات کے تحت اپنے آپ کو تشکیل دینا، وہاں پر یہ تمام ڈپلومیٹک جو فتح ہے وہ ہمیں جو حاصل ہوتی نظر آتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو محروم ہوتا ہوئے بھی دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں جو اصل کا طاقت ہوتی ہے کسی ریاست کے، اس کے ایلیمنٹس آف پاورز ہوتے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس وہ ایلیمنٹ آف پاور کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں ڈپلومیٹک فتح کو پاکستان کے ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر کہہ دوں، کیونکہ یہاں پر ہم ایک لفظ جو ایلیمنٹ آف پاور نہ ہونے کے باوجود استعمال کرتے تھے اسٹریٹجک امپورٹنس، تو آپ کو اسٹریٹجک امپورٹنس کا تصور نہیں رہا، کیونکہ جو ورلڈ پالیٹکس کے اندر اس وقت ون اسٹیٹ سپر پاور کا تصور ہے وہ اپنے جس بیانیے کے ساتھ کرا ہے اس کے اندر وہ پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک امپورٹنٹ ملک کے طور پر نہیں لیتا، بلکہ اسے اس ملک کے طور پر لیتا ہے جو دنیا کے باقی ملکوں کی طرح لیتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا اگر انہیں امریکہ کے امبریلے کے اندر رہنا ہے۔ تو اگر امریکہ کے مفادات کے لیے آپ کام نہیں کریں گے تو امریکہ کے امبریلے سے نکلنا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور امریکہ جو ہے اپنے امبریلے سے نکلنے والوں کو امبریلے سے نکلنے کی صرف اجازت اور اختیار نہیں دیتا بلکہ اس کو جو ہے اس امبریلے سے نکلنے کی سزا بھی دیتا ہے۔ تو اس تصور کے تحت ہم اس امبریلے کے ساتھ منسلک ہیں جس کو ہم اپنی ڈپلومیٹک فتح قرار دیتے ہوئے